یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الانام والمرسلین الذی نبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی البتہی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران حسین، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو اور اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں، میں ضمناً کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کانودر میں 47واں سال ہے غالباً، اگر میں مبالغہ نہ کروں، یعنی 50 سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں اس عظیم الشان
روحانی اور معنوی پروگرام کے لیے، جس میں جو 4 روزہ یہ روحانی اجتماع ہوتا ہے، یہ مجالس اور عزاداری کا جو سلسلہ اور پروگرام یہاں قائم ہے، پروردگار اسے ظہور حجت تک باقی رکھے، اور وہ موقع ہو کہ جب وارث حسین ظہور کرے اور وہ اس پروگرام میں مجلس پڑھے، میرا مجمع میرے ایک لفظ کی طرف متوجہ رہے گا، لیکن چونکہ ممبر ایک ذمہ داری کی جگہ ہے، اور اگر ہم نے ممبر پر خیانت کی، اور سب سے بڑی خیانت جو ہے وہ علم کی خیانت ہے، دین کی خیانت ہے، مذہب کی خیانت ہے، اور اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے کہ عموماً لوگ امانت اور خیانت کی بحث کرتے ہیں مال کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں، درہم و دینار کے مسئلے میں، ڈالر اور ریال کے مسئلے میں، کھیتی باڑی جائیداد زمین کے مسئلے میں، کہ ہم نے 1 لاکھ روپئے دیا تھا، انہوں نے امانت میں خیانت کی، اتنے لوٹائے نہیں۔ لیکن علماء نے، شریعت نے اور ہمارے اہل بیت نے سب سے بڑی خیانت کیا ہے کہ اگر ایک مٹنے والی دولت کے مسئلے میں خیانت ہو سکتی ہے تو پھر آخرت کے مسئلے میں، جنت کے مسئلے میں خیانت کیسی ہوگی؟ کہ اگر ہم ممبر پر خیانت کریں اور قوم کو وہ چیز نہ دیں جو ان کی قبر میں اجالے کا سبب بنے، جو ان کے لیے پل صراط سے گزرنے کی آسانی فراہم کرے، جو ان کے لیے جنت، بہشت اور خلد بری میں شاندار محل عطا کرے، لہٰذا پہلا میرا جملہ سماعت کریں۔ چونکہ پہلی مرتبہ، کئی مرتبہ دعوت ملی یہاں کی، لیکن میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہا ہوں، حالانکہ میرا میدان خطابت بمبئی ہے، الہ آباد ہے، جلال پور ہے اور دوسری جگہوں پر، لیکن گجرات کی زمین پر 2-3 مرتبہ آنا ہوا۔ پہلی مرتبہ اس عظیم اجتماع میں جو میں نے شرکت کی ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ مقصد ہے وہ ہے عزاداری کو فروغ دینا، مختلف ذاکرین الگ الگ سبجیکٹ اور ٹاپک کا گفتگو کریں، الگ جگہ سے آئے ہوئے عزادار مومنین اپنی جھولیوں میں وہ چیز بھر کر لے جائیں، اپنے دامن میں وہ چیز لے جائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مقصد مجلس، عزاداری، جلوس ہے، ذاکرین، خطبہ، علماء کا بیان ہے، لیکن لوگ مجلس میں کم اور باہر ٹہلتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ ایک عمومی مسئلہ، ایک جنرل بات ہے، لہذا ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمیں مقصد حسین کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں دین کو زندہ رکھنا ہے، پیغام کربلا کو زندہ رکھنا ہے، اور اپنی مقصد حیات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کی قوموں کی حیات الگ ہے اور تمہاری زندگی، تمہاری لائف، حیات سب سے الگ ہے۔ اب میرا مجمع میری طرف متوجہ رہے، میں نے جو آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، جس میں ارشاد رب العزت ہے۔ کیا فرما رہا پروردگار؟ اے میرے حبیب، اے محمد، اے مصطفیٰ، اے میرے رسول، وہ وقت بھی ذرا یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو۔ کون سا وقت؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے تمہارے دادا ابراہیم کا، تمہارے جد امجد دادا کا، ابراہیم خلیل اللہ کا کچھ کلمات میں، کچھ باتوں میں، کچھ سینٹنس میں امتحان لیا، ان کا ایگزام لیا، ان کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں پاس ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، جب کامیاب ہو گئے اس ایگزام میں، اس آزمائش میں، تب ہم نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں زمانے کا امام بنائیں گے، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، عربی میں ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ میرا مجمع میرے ایک جملے کی طرف متوجہ رہے۔ عموماً قوم کی فطرت یہ ہوتی ہے، چونکہ یہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کو کبھی نہیں سنا، لہٰذا پتہ نہیں کیا پڑھیں گے۔ جو بھی پڑھیں گے وہ ممبر کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پڑھیں گے۔ مجلس کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور سننا نہیں ہے دوسروں کو سنانا ہے، سمجھنا نہیں ہے دوسروں کو سمجھانا ہے، خود عمل نہیں کرنا ہے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینی۔ اگر ایک کیا 10 مجلس میں سے اگر کوئی ایک جوان کچھ لے نہ سکا تو مجلس بیکار ہو جائے گی۔ لہذا مجلس کو اگر زندہ رکھنا ہے
تو ایک جوان یا ایک بچہ اگر کچھ حاصل کر لے اور اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کر دے تو پورا پورا عشرہ کامیاب ہوتا ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم جیسا نبی، میرے جملوں پر متوجہ رہیں، کہ 1,24,000 پیغمبروں میں پیغمبر اسلام ہمارے رسول کو چھوڑ کر سب سے افضل نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پیغمبر کی بیویوں میں سب سے افضل جناب خدیجہ ہے، کتابوں میں سب سے افضل قرآن ہے، میرا مجمع متوجہ رہے، عیدوں میں سب سے افضل عید غدیر ہے، سال بھر کی شبوں میں سب سے افضل شب جمعہ ہے، لیکن اس شب سے افضل شب قدر ہے، میرا مجمع متوجہ رہے۔ تو اللہ نے ہر میدان میں ہر چیز کو افضل بنایا اور اس کے بعد پھر کسی اور چیز کو مقام دیا۔ تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر کی ذات گرامی ہے، لیکن بعد پیغمبر سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، دوست یعنی خلیل بھی ہیں، اور پھر امامت کا منصب بھی مل رہا۔ اور پانچواں منصب کیا ہے؟ کہ ابراہیم عبدیت کی بلند منزل پر فائز ہیں، بندگی کی بلند منزل پر فائز ہیں۔ اور چھٹا سبب کیا ہے ابراہیم کے افضل ہونے کا؟ ابراہیم نبی ہیں۔ نبی کے معنی کیا ہیں؟ خبر دینے والا، نیوز لانے والا، خبر دینے والا۔ رسول کے معنی کیا ہے؟ رسالہ، لٹریچر، کتاب، خط لانے والا۔ جسے کتاب دی گئی، رسالہ دیا گیا، اسے رسول کہا گیا۔ نبی خبر دینے والا، قرآن نے کہا اما یتسالون عن النبأ العظیم، یعنی لوگ سوال کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں۔ نبا مانے خبر، نبی یعنی خبر لانے والا۔ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، تسبیح کیسی ہوتی ہے، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ تو رسول کتاب لانے والا، اور امام یعنی آگے رہنے والا، میرا مجمع متوجہ رہے۔ اور خلیفہ خلف سے، خلف کے معنی پیچھے، خلیفہ یعنی پیچھے رہنے والا۔ جو نبی کے پیچھے رہے وہ خلیفہ، جو رسول کے بعد رہے وہ خلیفہ۔ جملوں کو پلٹ کر کہہ دوں، جو امام کے پیچھے رہے وہ خلیفہ۔ امام کے معنی آگے رہنے والا، میرا مجمع متوجہ رہے۔ اب یہی تو ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے جو امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، لیکن زمانے پاس جو امام ہے وہ امام ہے، خلیفہ نہیں ہے، اور جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ ہے، امام نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارا ہر امام امام بھی ہے اور خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ علی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، چھٹے امام خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، امام حسن خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین وہ ہوتا ہے جسے مسلمان خلیفہ بنائے، اور خلیفۃ اللہ وہ خلیفہ ہوتا ہے جسے اللہ خلیفہ بنائے۔ تو بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے ابراہیم کو نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنا رہا ہے، اپنا نمائندہ بھی بنایا، اور دوست بنانے کے ساتھ کتاب بھی عطا کی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہم نے ابراہیم کو صحیفہ دیا۔ میرا مجمع ذرا متوجہ رہے کہ پروردگار اتنے اسٹیٹس، اتنے مقام سے نواز رہا ابراہیم کو، کتنے درجوں کے حامل ہے ابراہیم، لیکن امتحان لیا جا رہا ہے امامت کا تاج پہنانے کے لیے۔ نبی بنایا، امتحان نہیں لیا، رسول بنایا، امتحان نہیں لیا۔ میرا مجمع متوجہ رہے۔ تو آپ کا سوال ہوگا مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا، رسول کا، امام کا، خلیفہ کا؟ میرا مجمع متوجہ رہے۔ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ خلافت کا ہے۔ خلافت سے اونچا مقام اللہ کی بارگاہ میں کس کا ہے؟ میں آپ کو سمجھا دوں۔ MBBS کی ڈگری اونچی ہے کہ MD کی؟ MD کی ڈگری MBBS سے اونچی ہے، افضل ہے۔ انسپیکٹر بڑا ہے کہ پولیس بڑا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پولیس کی ڈگری بڑی ہے کہ ہوم گارڈ کی ڈگری بڑی ہے؟ آیت اللہ مجتہد کا مقام اونچا ہے یا ذاکر مولوی مولانا کا؟ میرا مجمع متوجہ رہے۔ تو سب سے اونچی ڈگری مقام اللہ کی بارگاہ میں خلافت کی،
خلافت سے اونچا مقام ہے نبوت کا، نبوت سے اونچا مقام ہے رسالت کا، رسالت سے بھی اونچا مقام ہے امامت کا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجتہدین کے قلم کی روشنی میں، تفاسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیوں؟ نبوت کا مقام سب سے اونچا، اس سے اونچی رسالت ہے، اس سے اونچا مقام امامت کا ہے۔ ابراہیم پہلے نبی بنے، پھر اونچی ڈگری ہوئی تو رسول بنے، پھر مقام بلند ہوا تو امامت کی ڈگری دی گئی۔ لیکن دونوں ڈگریوں میں امتحان کی گفتگو قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جب امامت کی سند اور سرٹیفکیٹ دی جا رہی تو پہلے ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، کسی خاص طبقے کا نہیں، کسی خاص خاندان کا نہیں۔ جب تک لوگ رہیں گے، ابراہیم سب کے امام رہیں گے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، ابراہیم کو امامت ملی، لیکن ابراہیم نے سوال کیا، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی کسی کو امام بنائے گا؟ اور جملہ ذہن میں رکھیں، عربی میں ذریت اس کو کہتے ہیں جو بعد میں ان کی نسل میں آنے والی ہے۔ کون ہے ذریت ابراہیم؟ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، آپ کی ذریت کون ہے؟ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پرپوتے، جہاں تک نسل جائے آپ کی ذریت ہے۔ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی کسی کو امامت عطا کرے گا کہ نہیں؟ آواز آئی، لا ینالو عہد الظالمین، ہم بنائیں گے مگر جو ظالم ہوگا اسے نہیں۔ یعنی پہلے دن امامت کی شرط لگا دی، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ لہذا ظلم کی گنجائش امامت میں نہیں ہے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، تو میں زیادہ بحث میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ میرا سوال ہے تمام عالم اسلام سے، تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، کہ ذریت ابراہیم کون ہے؟ کون ہے ذریت ابراہیم؟ حافظان قرآن کے دعوے دار نظر آئے، مفتی بننے کے دعوے دار نظر آئے، شیعوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، سنیوں نے کہا ہم سنی ہیں، قاریوں نے کہا ہم قاری ہیں، حافظوں نے کہا ہم حافظ ہیں، مجتہد نے کہا ہم مجتہد ہیں، ذاکرین نے کہا ہم ذاکر ہیں۔ سب نے سب کہا، لیکن جھوٹے منہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں۔ مجھے جتنی کتابیں ہیں کسی ایک کتاب میں آپ دکھا دیں۔ ایران میں قم میں آیت اللہ العظمیٰ نائب امام مرشی نجفی کی لائبریری ہے، حرم معصومہ کے قریب۔ 1988 میں وہاں پر 6.5 لاکھ کتابیں تھیں، 6,50,000 کتابیں نائب امام کی لائبریری میں، آغا مرشی کی کتب خانے میں، کہ دنیا کی دوسرے نمبر کی لائبریری ہے۔ اتنی کتابوں میں سے کہیں بتا دیں کہ ابراہیم ذریت کے لیے امامت مانگ رہے ہیں۔ وقال من ذریتی، میرا مجمع متوجہ رہے میرے لفظوں کی طرف۔ ابھی آپ محظوظ نہیں ہوں گے، جب میں آپ کو رزلٹ دوں گا اور آگے کی گفتگو پر آپ خوش ہوں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میرا مجمع متوجہ رہے، وقال من ذریتی، پروردگار میری ذریت میں بھی کسی کو امام بنائے گا کہ نہیں؟ کون ہے ذریت ابراہیم؟ اب ابراہیم کے بعد اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، 2 بیٹے ہاجرہ اور سارہ سے۔ نسل ابراہیم چلی بنی ہاشم اور عبد مناف تک، عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ اور ابو طالب، وہاں تھے پیغمبر اور علی تک۔ ابراہیم کے بعد سے لے کر جھوٹے منہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا خاندان اور ہم ذریت ابراہیم ہیں۔ میرا مجمع میرے انوکھے انداز کو سمجھے۔ اگر کوئی کہتا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں تو قرآن کی روشنی میں، سورہ بقرہ کی اس آیت کی روشنی میں اسے اپنے گھر، خاندان اور قبیلے میں امام بتانے پڑتے۔ اگر تو ذریت ابراہیم ہے تو بتا تیرے گھر میں کوئی امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو امامت دی گئی تو انہوں نے ذریت کے لیے امامت مانگی۔ کوئی تو ہو جو یہ اعلان کرے کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں، لیکن جھوٹے منہ کسی نے نہیں کہا، نہ کسی صحابی رسول نے، نہ کسی دیوبندی نے، نہ بریلوی نے، نہ کسی کربلائی نے، نہ کسی نجفی نے، نہ کسی مکے اور مدینے والے نے، نہ کسی مفتی اور قاری نے، کسی نے نہیں۔
سب نے بڑے بڑے دعوے کیے، ارے جھوٹے نبی بن گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، امام آ گئے کہ ہم امام ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہم نبی ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، امام احمد قادیانی نے رسالت کا دعویٰ کیا، مہدی موعود کے دعوے دار کھڑے ہوئے، لیکن کسی نے نہیں کہا ہم ذریت ابراہیم ہیں۔ اگر تم ابراہیم کی ذریت ہو تو تمہارے گھر میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ساری ڈگریاں ہیں، کوئی ایک امام بتا۔ لیکن میرا مجمع متوجہ ہے، کسی نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں۔ میرا مجمع میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن ایک شخصیت پوری تاریخ میں نظر آئی، وہ بھی بند کمرے میں نہیں۔ تمہاری کیا گارنٹی کہ تم بند کمروں کی بات پر بھروسہ کرو؟ میرا مجمع نہیں سمجھے گا۔ تم نے یہاں تک کہہ دیا ابو طالب کا انتقال کتنے سال میں ہوا؟ 80 سال میں۔ 80 سال میں جناب عمران ابو طالب اس دنیا سے گئے، اور ساروں نے لکھا کہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ سکے۔ میرا مجمع متوجہ رہے کہ آخری وقت تھا، لکھنے والوں نے لکھا، کس کا وقت تھا؟ ابو طالب کا، چچا کا آخری وقت تھا، بند کمرے میں تھے، اور بھتیجا محمد چچا کے بازو کھڑا تھا پہلو میں، اور کہہ رہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو اس وقت، میں ضمانت لوں گا کہ میرے چچا نے جاتے جاتے کلمہ پڑھا۔ یعنی کہاں پڑھو؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ 80 سال کا ابو طالب، نہ نبی تھا نہ رسول تھا ابو طالب، نہ وحی اتری تھی ابو طالب پہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، بند کمرے میں، آج کا کمرہ نہیں، اس زمانے کا روم، کمرہ، گھر، عرب کا گھر۔ ارے اندر مولانا کیا سوچ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کیسے خبر؟ مائک سے جو بول رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے ہیں، جو اندر ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو باہر ہیں۔ کا چچا آخری وقت ابو طالب کا، اور پیغمبر کہہ رہے چچا کلمہ پڑھ لو، میں ضمانت لوں گا کہ جاتے جاتے بھتیجے کے کان میں پڑھ لیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، بند کمرے میں چچا بھتیجے کی بات ہوئی، جبکہ سائنس کا زمانہ بھی نہیں تھا، تو راویوں نے وہ بات سن لی، لیکن چلچلاتی دھوپ میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے نبی نے چیخ چیخ کے جو کہا وہ بات کسی نے نہیں سنی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل یہ ہماری روایت نہیں ہے، عالم اسلام کی روایت ہے کہ ابو طالب 80 سال کا بوڑھا انسان آخری وقت میں بھتیجا محمد کہہ رہا تھا چچا پڑھ لو کلمہ۔ بند کمرے کی بات راویوں نے لکھ دی، اور میدان غدیر کی باتیں تمہاری کتابوں میں نہیں آئی۔ کیوں؟ من کن تو مولا کی صدا نہیں آئی، بزرگوں کی بخن کی صدا سمجھ میں نہیں آئی، مصافے کی لائن سمجھ میں نہیں آئی۔ آیت اللہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، انہوں نے لکھا اتنی گرمی تھی غدیر میں کہ اصحاب نے اپنی بلانکیٹ، کمبلیں، چادریں پیروں کے نیچے دبا دی تاکہ پیر کے تلوں کو گرمی نہ لگے۔ ذرا سوچئے، ارے ٹھنڈک کی بات یاد نہیں رہتی؟ میرا مجمع متوجہ، وہ تو شکر کرو ابو طالب کا بہت اچھا ہوا جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بند کمرے میں بھتیجا تھا، چچا تھا، چچا بھتیجے تھے، محمد تھے، چچا تھے، 80 سال کا ابو طالب۔ پیغمبر نے آخری وقت میں کیا مانگا تھا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کاغذ اور قلم مانگا تھا،
دو میں کچھ لکھ دیتا ہوں، نہیں دیا اور تاریخ نے لکھا، کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے پیغمبر۔ میرا مجمع میرے جملے کو سمجھے جہاں تک میری آواز جاری۔ پیغمبر نبی تھے، رسول تھے، امام تھے، رحمت للعالمین تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، اول نور تھے، بے شمار معجزات کے مالک تھے، سب سے بڑی کتاب ملی، اول نور تھے۔ وہ محمد جو شہر علم تھا، نبی تھا، رسول تھا، امام تھا، وجہ تخلیق کائنات تھا، اول نور تھا، فخر ابراہیم تھا، فخر انبیاء تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، وہ اتنا بلند تھا میرا نبی کہ جس کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے انبیاء بنائے، ایسا نبی تھا۔ وہ شہر علم تھا، نبی تھا، رسول تھا، امام تھا۔ وہ علی کا بھی امام تھا، وہ حسنین کا بھی امام تھا، وہ فاطمہ کا بھی رسول تھا۔ جب علی اتنا بڑا ہے تو نبی کتنا بڑا ہوگا؟ جب آج تک آل سمجھ میں نہ آ سکی تو محمد کو کیسے سمجھو گے؟ اس لیے ہم ممبر سے آل کو پڑھتے ہیں کہ جب آل ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ اب مجھے جملہ یہ کہنے دے، علی تو ساری زندگی کہتے رہے علی انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ علی ساری زندگی اپنے کو محمد کا غلام کہے اور محمد غدیر میں علی کو اپنے جیسا مولا کہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا پانی۔ کچھ تو کہو غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا ہے غدیر میں؟ جشن بلا میں تو کوئی ایسے اداس ہے، جشن بلا میں تو کوئی ایسے اداس ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر میں۔ ہم کیا کریں اسے؟ علی ساری زندگی اپنے آپ کو محمد کا غلام کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو ادا بھی وہی عباس میں آئی، انا عبد من عبید الحسین، ادھر صدا یہ ہے انا عبد من عبید محمد۔ یہ ساری زندگی اپنے آپ کو محمد کا غلام کہے، وہ ساری زندگی اپنے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ملانا ہے ادا دیکھے، اور بیٹا وہی ہو جو باپ کے قدم پہ قدم رہے، جس سے باپ کی خوشبو آئے، کردار باپ اس کے کردار سے زندہ رہے۔ میرا مجمع متوجہ رہے کہ علی غلام کہے میں محمد کا غلام، اور محمد کہیں من کنت مولا ہو فازا علی مولا، جس کا میں مولا یا علی اس کے مولا ہیں۔ یا رسول اللہ کیا غضب ڈھا رہے ہیں کہ کافر کا بیٹا بھی مولا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان آپ علم رسالت سے جانتے ہیں، آج کے مولوی ملاؤں کو اتنا علم ہے کہ ہفتے بھر کی باتیں بتا دیتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور وہ رسول جس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء بنے، میرا مجمع سنیں، جس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء بنے۔ میں شاعر نہیں ہوں، میرا تعلق مراٹھی ماحول سے ہے، مہاراشٹر سے ہے، میرا مجمع متوجہ رہے۔ اسی لیے جائز سے کسی نے کہا تھا، شاید میں صحیح نہ کہوں، ان کی فکر دوں گا، علامہ مجلسی کی روایت ہے کہ پیغمبر کے پسینے کے قطروں سے انبیاء بنے، ایک ایک قطرے سے آدم، موسیٰ، عیسیٰ۔ تو انہوں نے کہا تھا
جب پسینے کے قطروں سے تیرے انبیاء بنے وہ بھلا کیسے ہوں گے جو تیرے خون سے بنے. ذرا سوچئے تو صحیح. اور جب پسینے کے قطروں سے تیرے انبیاء بنے وہ بھلا کیسے ہوں گے جو تیرے خون سے بنے. یہ ان کی اپنی فکر تھی. میرا مجمع متوجہ تو کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. محمد بھتیجا کہتا رہا چچا پڑھ لو. آخری وقت ہے, 80 سال کا ابو طالب. نہ ابو طالب کو اللہ نے قرآن دیا. جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں, میری باتوں کا مس یوز مت کیجئے گا. چچا 80 سال کے, آخری وقت, حالت احتضار, آخری وقت, اور وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے. ذرا سوچیں, شاید یہی وجہ ہے کہ وہ وقت میں ہر مسلمان کلمہ پڑھاتا ہے. پڑھ لو بیٹا کلمہ. کہہ دیا کلمہ شہادت پڑھا دیا کہ یوں ہی دفن کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ سب بد نصیب ہیں. کیوں؟ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. جہاں ولایت کا پرچم ہوتا ہے وہاں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں, سب چلے جائیں لیکن وہی کام آتے ہیں جن کی محبت پر پیدا ہوئے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, وہ تو آتے ہی ہیں لیکن تلقین کے ذریعے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا جاتا. اور یہ ادا کہیں نہیں ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہم, سن اور سمجھ. اور پوری رضیت باللہ پڑھی جاتی ہے کہ دیکھ سب چھوڑ رہے ہیں, اب بھی تجھے اہل بیت نے نہیں چھوڑا, مذہب نے نہیں چھوڑا, دین نے نہیں چھوڑا. اور یاد رکھ, کبھی کسی امتحان میں کسی اسٹوڈنٹ کو سوالات کے جوابات نہیں بتائے جاتے. یہ واحد مذہب اور مسلک ہے جہاں سب منہ موڑ لیتے ہیں کھا پی کے زندگی بھر. وہاں پھر بھی شریعت کہتی ہے بتا دو کون نبی ہے تیرا, کون امام ہے تیرا, کون کتاب ہے تیری, کون سا قبلہ ہے تیرا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی جگہ آیا ہے جہاں جنت کا یقین ہے. تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, مسلمانوں نے لکھا, میں ذاکر نہیں ہوں, مسلمانوں نے لکھا کہ آخری وقت تک نبی کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. پھر بس مسلمانوں نے ڈکلیئر کر دیا. اور آج کل کیا ہے, جو ڈکلیئر ہو جائے وہی ہے, جو تم کہہ دو وہی الہام وہی ہے. کلمہ نہیں پڑھ سکے لہذا کافر. ارے انہوں نے کلمے کو پالا ہے, کلمے کی فکر تم رکھو. اور تم کیا کہو گے؟ اس نے تینوں کلمے کے فکروں کو پالا. لا الہ الا اللہ کو اس نے پالا, محمد الرسول اللہ کو اس نے پالا, علی ولی اللہ کو اس نے پالا. اور تم دادا کو کافر کہہ گئے کہ کلمہ نہیں پڑھا. تو خواجہ اجمیری نے ایسا تھپڑ مارا, نہیں سمجھا میرا مجمع. خواجہ نے کیا کہا کہ تم کیا سمجھو گے, شاست حسین, بادشاست حسین, دینست حسین. تو دادا سے ایک کلمے کی بات کر رہا ہے, میں پوتے کو پورا دین کہہ رہا ہوں. میرا مجمع متوجہ رہے. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے, میرا مجمع متوجہ رہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. پیغمبر کا بھی تو آخری وقت تھا. میں نے کیا کہا, پیغمبر, نبی, رسول, امام, رحمت للعالمین. اتنی جو وضاحت کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بعد خدا سب سے افضل محمد کی ذات ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ محمد سے بڑا کوئی ہے تو وہ گنہگار ہوگا, کافر ہو جائے گا. ایسا عقیدہ نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے. سب سے بڑا نبی ہے. میرا مجمع متوجہ رہے. سب سے افضل رسول کی ذات ہے پوری کائنات میں, اولین اور آخرین میں, بعد خدا. وہ ابو طالب آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھے, بند کمرے میں, نہ کہ میدان میں. اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے, میرا مجمع سنیں, نہیں پڑھا بند کمرے میں. آپ کہتے کہ بند کمرے میں, چلو نیوز کیسے ملی آپ کو نہیں معلوم, مجھے لگتا ہے کان دیے بیٹھے تھے. کیسے بات پہنچی کہ چچا بھتیجے میں کیا گفتگو, تو تم نے لکھ دیا کہ بھتیجا چچا سے کہہ رہا تھا چچا پڑھ لو کلمہ, آخری وقت ہے. میں ضمانت لیتا ہوں کہ چچا نے پڑھ لیا. بہت اچھا ہوا نہیں پڑھا. کیوں؟ نبی کا آخری وقت تھا. میرا مجمع سمجھے اس جملے کو. وہ نبی جس کا اتنا مقام ہے, نبی, رسول, امام, رحمت للعالمین. تو تم نے کیا کہا
جب انہوں نے قلم مانگا تو تم نے کہا بڑبڑا رہے ہیں ہزیان. نہیں سمجھے گا میرا مجمع؟ کہا بڑبڑا رہے کیوں؟ آخری وقت ہے، بخار ہے. یہ تاریخ کے فقرے ہمارے نہیں، مسلمانوں کے. تو مجھے کہنے دیجئے، اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو کیا تم گارنٹی اور یقین رکھتے کہ پڑھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گارنٹی نہیں ہے. جب آخری وقت تم نبی پہ بھروسہ نہ کر سکے تو تم چچا پہ کیا کرتے؟ جس کا نبوت پر اعتماد نہ ہو، رحمت للعالمین پر، تو کلمہ نہیں پڑھا. اس ابو طالب نے کلمے کو پالا، پرورش کی، اور خدا کی قسم وہ ادا رکھی کہ جب پرورش کی محمد کی تو اپنے بستر پر اپنے بھتیجے کو لے کر سوتے تھے گود میں. اور کبھی انداز ایسا بدلتے تھے شیعہ سنی تاریخ دونوں علماء کہ اپنے بیٹوں کی جگہ پر بھتیجے کو سلاتے تھے. اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بھتیجے کو لٹایا تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو بیٹا مارا جائے، بھتیجا بچ جائے. میرا مجمع سمجھے؟ ابو طالب بستر چینج کرتے تھے، بیٹے کی جگہ پر بھتیجے محمد کو لٹاتے تھے. بچپن میں اللہ نے یہ منظر دیکھا تو پروردگار کو اتنی پسند آئی یہ ادا. میرا مجمع متوجہ رہے، اتنی پسند آئی یہ ادا کہ میرے حبیب کو بچپن میں تو اپنے بیٹے کے بستر پر سلاتا تھا کہ وہ بچ جائے. نہیں سمجھے گا مجمع؟ تو تیری ادا مجھے پسند آ گئی تو اللہ نے ابو طالب کی ادا کو دہرایا ہجرت میں. میرا مجمع سنیں، اللہ نے کیا کیا؟ ہجرت میں جب بھیجا تو محمد کے بستر پر ابو طالب کے بیٹے کو سلایا. کل ابو طالب نے علی کے بستر پر، بیٹے کے بستر پر محمد کو سلایا تھا. آج اللہ نے محمد کے بستر پر علی کو سلایا. وہاں ابو طالب نے محمد کو بچایا، یہاں اللہ نے بچایا. وہاں علی کے بستر پر، بچوں کے بستر پر محمد کو لٹائے، یا محمد کے بستر پر علی کو لٹائے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دے تاریخ میں، جب شب ہجرت رسول چلے غار کی طرف اور علی سوئے تو کفار کیا سمجھے؟ میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھے. نبی کسی کو کچھ سمجھے نہیں. سمجھا میرا مجمع؟ نبی جب چلے تو نبی نے کسی کو کچھ سمجھا اور کفار نے علی کو کچھ سمجھا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو پروردگار نے آواز دی کہ ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کی اور ابراہیم امام بنے. ذریت کے لیے امامت مانگی. کون ہے ذریت ابراہیم؟ کوئی دعوے دار ہے کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں؟ اگر ہے دعوے دار تو بتاؤ تمہارے خاندان میں امام کتنے ہیں؟ کتنے امام ہیں؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک ذات جناب ابراہیم کے بعد نظر آئی. میرے آپ اس بیان کو سنیں. ایک ہی ذات، کل بھی وہی تھا اور آج بھی ممبروں سے اسی کی آواز سنائی دیتی ہے. اس نے اعلان کیا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں. کس نے؟ بولیے مجھے، کس نے کہا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں؟ ابو طالب نے. یہ تو آپ نے سنا ہے، میں جانتا ہوں سارے ذاکرین سے آپ سنتے ہیں، ہر جگہ آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم ہوں. کب کہا؟ بند کمرے میں نہیں، اکیلے میں نہیں. ذرا کچھ کہہ رہا ہوں، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سناٹے میں نہیں، جنگل میں نہیں، صحرا میں نہیں. کب کہا؟ محمد دلہا بنے تھے، خدیجہ دلہن بنی تھی، اور بھتیجے کا نکاح چچا پڑھانے کے لیے آگے بڑھا. چچا بھتیجے کا نکاح پڑھانے آگے بڑھا تو بزم نکاح تھی. ذرا تصور کیجئے گا، آپ کے محلے میں آپ کی نکاح کی پوزیشن اور ہے، اور محلے کا بچہ نجف یا ایران سے عالم بن کر آ جائے، اس کے نکاح کا منظر اور ہے. کسی مجتہد کا نکاح ہو تو اس کا منظر اور ہے. نہیں سمجھے گا میرا مجمع؟ اے عالم اسلام،
کسی قاری مفتی مولوی ملا کا نکاح نہیں ہو رہا، اس کا نکاح جو اول مخلوق ہے، جو اول نور ہے، اس کا نکاح، وہ دلہا خدیجہ دلہن، اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں خطبہ پڑھتے پڑھتے؟ اسٹارٹ کیا خطبہ، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وہ زرع اسماعیل۔ میں نے خطبہ پورا لکھ کے لایا ہے کتابوں میں سے، شیعہ سنی کتابوں میں سے پورا خطبہ لکھ کے لایا ہے میں نے۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم علیہ السلام ومن زرع اسماعیل۔ آگے کیا لکھتے ہیں ابو طالب؟ وہ صنف مادے و عنصرے وہ جعلنا حفظتاً بیتاً وہ جعلا لنا بیتاً محفوظاً، اور آگے کیا کہہ رہے؟ وہ جعلنا حکاماً علی الناس۔ کیا کہہ رہے ابو طالب؟ ساری تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ الذی۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ کس کے سامنے؟ محمد کے سامنے، رحمت للعالمین۔ تم نبی کو کون کہتا ہے؟ جتنا علم پوری کائنات کے وجود میں ہے اتنا علم محمد کے پسینے کے قطرے میں ہے۔ اس محمد کی موجودگی میں ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل۔ ساری تعریف اس اللہ کی کہ جس نے مجھ ابو طالب کو، ہم کو، میرے اس بھتیجے کو، ہم کو، وہ جعلنا جمع ہے، ہم کو رکھا، قرار دیا۔ کس میں رکھا؟ من ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں، وہ زرع اسماعیل اور نسل اسماعیل میں۔ میرے نقطے کو آپ سمجھیں جہاں تک آواز جا رہی، دو جملوں پر غور کریں۔ کیا کہا؟ وہ جعلنا من ذریت ابراہیم وہ زرع اسماعیل، اس نے مجھ ابو طالب کو ذریت ابراہیم میں رکھا، زرع اسماعیل نسل اسماعیل میں رکھا۔ میرا مجمع سنیں، یعنی میں ابو طالب ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل ہوں۔ اور آگے کیا کہا؟ وہ جعلنا حکاماً علی الناس، اس نے ہمیں ناس لوگوں کا حاکم بنایا۔ ارے میرا مجمع سنیں، وہ جعلنا فی البیت المہجورہ، اور اس نے اپنے کعبہ گھر کا مجھے متولی اور ٹرسٹی بنایا۔ میرے تین جملے سنیں، خالی پورا خطبہ رکھ رہا ہوں۔ ابو طالب محمد کے سامنے کہہ رہے ہیں میں ذریت ابراہیم ایک، میں نسل اسماعیل دو، میں کعبے کا متولی، محافظ، دیکھ ریکھ کرنے والا، ٹرسٹی، اور حکاماً علی الناس، میں لوگوں کا حاکم۔ اللہ ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا رہا، ابو طالب کہہ رہے ہم لوگوں کے حاکم ہیں۔ ابو طالب تم ذریت ابراہیم ہو؟ آپ سوال کرو، اے ابو طالب تم ذریت ابراہیم ہو؟ ابو طالب کہیں گے کیوں؟ میں ذریت ابراہیم ہوں۔ اگر تو ذریت ابراہیم ہے تو تیرے خاندان میں امام بتا۔ میرے انداز کو سمجھئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، امام بتا۔ ابو طالب کھڑے ہوں گے، سن تو ایک مانگے گا میں 12 بتاؤں گا، وہ بھی پہلا میرا بیٹا ہوگا۔ اور سن تیرے امام کوئی نہیں ہوں گے، میرا امام آج بھی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو ایک امام مانگے گا۔ بڑا تیرے سینے میں مسلمان پاک لگتا ہے، ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ فضیلت سن، رشتے میں یہ نصیری کے خدا کا بھی پاک لگتا ہے۔ وجعلنا من ذریت ابراہیم، میں ابو طالب ذریت ابراہیم ہوں۔ ابراہیم نے کہا وقالا من ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں دے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر کوئی ذریت ہونے کا دعویٰ کرتا تو اسے امام بتانے ہوتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا میں ابو طالب ذریت ابراہیم ہوں۔ کہا ابو طالب دعویٰ کیا امام بتاؤ، کہا ایک نہیں 12 بتاؤں گا۔ پہلا میرا بیٹا ہوگا، دوسرے پوتے ہوں گے، باقی سب پر پوتے ہوں گے، تمہارا نہیں۔
اور ایسا ہوگا کہ زمانے کا کوئی امام نہیں رہے گا، میرا آج بھی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ بھی کہہ دوں کہ ابو طالب شاید کہہ دے کہ تم امام دو گے نہ دو گے، میں ذریت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو 12 امام بھی بتا رہا ہوں، پہلا میرا بیٹا امام ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ وہ آیا تو اس کے گھر سے، گیا تو اس کے گھر سے۔ ایسا ہوگا، آیا تو عظمت کعبہ کا اعلان کرتے ہوئے، گیا تو عظمت مسجد کا اعلان کرتے ہوئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، یہ پہلا امام۔ اور ابو طالب نے خطبہ پڑھا، کاش مجمع میری بات کو سمجھے منطق کی روشنی میں، سائیکولوجی اور نفسیات کی روشنی میں۔ اگر ابو طالب بند کمرے میں یہ چیز پڑھتے، اور یہ خطبہ کس نے نقل کیا؟ کس نے؟ علامہ ابن ابی الحدید، اہل سنت والجماعت، سنی مورخ، جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی۔ ہمارے لاکھوں سلام ابن ابی الحدید کو، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ میں یہ خطبہ لکھا، بہار میں یہ خطبہ، تذکرۃ الخواص میں یہ خطبہ، کتاب الغدیر میں آغا امینی نے یہ خطبہ لکھا ابو طالب کا، کتاب کامل میں جلد 3 میں یہ خطبہ، کتاب عیان الشیعہ میں، کتاب حلبیہ میں، کئی شیعہ سنی کتابوں میں ابو طالب کا یہ خطبہ لکھا۔ جو مجمع کو دے رہا ہوں اتنا فقرہ سنیں، یاد رکھو، آپ کا بچہ پورا سورہ جمعہ گھر میں پڑھتا ہے زبانی، اور آپ سنتے ہیں، پورا قرآن زبانی پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ یہی بچہ قرآن کا ایک سورہ آقا سستانی، آقا موسوی یا علماء کے بیچ میں پڑھے، نہیں سمجھے گا میرا مجمع، سمجھے جہاں تک میری آواز جاری، اس کا اکیلے میں اور آپ کے سامنے پڑھنا اور ہے، اور علماء یا حافظ قرآن یا مجتہد کے سامنے پڑھنا اور ہے۔ کیوں؟ اس نے پڑھا، آپ نے سنا، غلط پڑھا کہ صحیح پڑھا؟ آپ کب ٹوکیں گے؟ ٹوکے گا وہ جس کی پوری نگاہ ہو کہ بیٹا تم نے یہ آیت غلط پڑھی، یہ زیر زبر غلط لگائے، یہ آیت چھوڑ دی۔ میرا مجمع متوجہ رہے۔ ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم ہوں، میری آواز سنے جہاں تک جا رہی، میں ذریت ابراہیم ہوں۔ ابو طالب، اے عالم اسلام سنے، پیغمبر کی موجودگی میں ابو طالب کر رہے ہیں میں ذریت ابراہیم، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جعلنا حکاما علی الناس، اور اس نے ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا، وہ جعلنا فی البیت المہجورا، اور اس نے اپنے گھر خانہ کعبہ کا محافظ بنایا۔ یعنی ذریت ابراہیم ابو طالب، نسل اسماعیل ابو طالب، کعبے کے متولی محافظ ابو طالب، لوگوں کے حاکم ابو طالب، اتنی ڈگری ابو طالب کو، اور ابو طالب دعویٰ کر رہے میں ذریت ابراہیم، میں نسل اسماعیل۔ اگر میں یہ کہہ دوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ میں آقا موسوی ہوں، تو آپ مانیں گے کہ کتنے بھی ویسے نظر آئے وہ ہے، تم ہے۔ ابو طالب کہہ رہے میں ذریت ابراہیم، میں نسل اسماعیل، میں کعبے کا متولی محافظ، میں جو ہوں لوگوں کا حاکم۔ سب نے خطبہ لکھا، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ بچے نے گھر میں پڑھا، لیکن وہی بچے نے پورا قرآن، زبانی قرآن، علماء اور مجتہدین کے سامنے پڑھا، تو سارے مجتہدین نے اس کا زبانی قرآن سنا، لیکن کسی نے ٹوکا نہیں کہ تو نے غلط پڑھا۔ اگر ٹوک دیتے تو یہ سامنے ریزلٹ آتا کہ جو پڑھا وہ غلط پڑھا۔ میرا مجمع سنے، اے عالم اسلام، ابو طالب نے اکیلے میں نہیں کہا میں ذریت ابراہیم، میں نسل اسماعیل، میں لوگوں کا حاکم، میں کعبے کا محافظ۔ محمد کے سامنے کہا، محمد کے سامنے۔ تو ابو طالب کا کہنا سب نے لکھا، جھوٹے منہ کسی نے محمد کا ٹوکنا نہیں لکھا۔ کہ کیا غضب ڈھارے چچا، میرے کلمہ پڑھنے والے آپ کو کافر کہیں گے اور آپ 4 ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی نے نہیں ٹوکا، چچا آپ ذریت ابراہیم کب سے ہو گئے؟ آپ تو کافر ہیں، آپ حاکم ہو گئے لوگوں کے، آپ کعبے کے کب سے متولی اور محافظ ہو گئے؟ چچا یہ کیا غضب ڈار ہے؟ کعبے کا محافظ ہونا کوئی معمولی بات ہے، لوگوں کا حاکم ہونا کوئی معمولی بات ہے؟
ذریت ابراہیم بننا کوئی معمولی بات ہے، نسل اسماعیل بننا کوئی معمولی بات ہے۔ اگر ابو طالب کا وہ لفظ غلط ہوتا تو نبی کہتے کہ چچا غلط اعلان کر رہے ہیں۔ نبی کا نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ کافر نہیں ہے، ذریت ابراہیم ہے، نسل اسماعیل ہے، حاکم ہے اور متولی اور محافظ ہے۔ اور قربان جاؤں ابو طالب کے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، کون؟ اسحاق اور اسماعیل، لیکن خطبے میں اسماعیل کا نام نہیں لیا، خطبے میں اسحاق کا نام نہیں لیا، اسماعیل کا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسحاق سے نسل چلی انبیاء بنی اسرائیل کی اور اسماعیل سے نسل چلی بنی ہاشم کی۔ کہ ہم اسماعیل سے ہیں، یہ ڈکلیئر کیا علل اعلان۔ اور مجھے ایک بات یہ بھی کہنے دیجئے، چلیے میں جو ہوں جو بھی ہوں، میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی سے بمبئی میں پوچھا، جناب تمہاری ہماری دوستی ہے، اللہ بھی، رسول بھی، امام بھی، کعبہ بھی، سب ایک ہے نا، کلمہ ایک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، تم مسلمان ہم بھی مسلمان، قرآن، کعبہ، اللہ، رسول۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے مسلک کا، عقیدے کا، جو بھی فرق ہے۔ ہماری آپ کی اتنی دوستی ہے 30 سال سے، آپ کچھ بھی ہے لیکن ہے تو مسلمان، اللہ بھی، رسول بھی، کعبہ بھی، کتاب سب ایک، سب وضو کہتے ہیں، سب غسل، سب تیمم، سب کعبے کا طواف کرتے ہیں، سب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مندر میں نہیں۔ ذرا سوچے، سب قرآن پڑھتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نماز کہتے، کعبے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ تو اتنی چیزوں میں سب ایک ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا نکاح پڑھ دوں، میں مولانا ہوں، نہیں سمجھا میرا مجمع، میں پڑھ دوں نکاح آپ کا، عقد پڑھ دوں؟ کا بات یہ ہے کہ آپ کتنے بھی دوست ہیں لیکن ہمارا سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ شیعہ ہیں، یعنی تھوڑا سا فرق آ گیا، کعبہ ایک، کتاب ایک۔ سنیں میری بات، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ سمجھے۔ کلمہ ایک، کعبہ ایک، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، نبی ایک، کتاب ایک۔ ارے سب قبرستان کہتے ہیں، مسجد، سجدہ، مصلی۔ ذرا سوچیں، اختلاف بعد نبی ہے لیکن سب چیزوں میں تو ایک ہیں، سب لا الہ الا اللہ والے۔ تھوڑا سا فرق آ گیا تو اس مسلک کا مولانا اس مسلک کے دلہا کا نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ تو تم جسے کافر کہتے ہو، ارے میرا مجمع سمجھے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی کافر بھی رحمت للعالمین کا نکاح پڑھتا ہے، اور اگر کافر بانی اسلام کا نکاح پڑھ دے، نہیں سمجھے، تو تمہاری قیمت کیا ہے؟ پھر ہر مسلک کا مولوی دوسرے کا نکاح پڑھے گا، ہر پنڈت، ہر دھرم گرو دوسرے مسلمان کا نکاح پڑھے گا۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا ہاں ابو طالب نے اپنے چچا نبی کا نکاح تو پڑھا تھا، تو پھر کافر کیوں کہتے ہو آپ؟ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھنے سے کافر ہو گئے۔ اور نبی کا جو نکاح پڑھا تو نبی کو نہیں علم تھا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ آخری وقت میں تو تم لکھ رہے ہو کہ پڑھ لو، نہیں سمجھا مجمع؟ نکاح نبی کا ابو طالب آخری وقت میں نہیں پڑھا رہے، ابھی تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، اور نبی اپنا نکاح اس سے پڑھا رہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت جسے کافر کہنے والی ہے اس لیے کہ آپ تو واقف ہے، پھر آپ اس سے نکاح پڑھا رہے ہیں اپنا۔ ذرا سوچئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا مجمع متوجہ رہے۔ یا رسول اللہ، یہ غضب کیا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا یہ بات تو ہے کہ چچا ابو طالب جن کو ہم کافر نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے، انہوں نے رحمت للعالمین کا نکاح پڑھایا۔ دوسرے دن آئے خیرانی روڈ ساکینہ کا اندھیری میں، کہلے کہ سرکار ہمارے مولانا نے کہا وہ بات صحیح ہے، نکاح پڑھایا۔ ذرا سنیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نکاح پڑھایا محمد کا جب محمد نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔